بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن اسلام ریلیجن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ شاید آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتاب جو آپ کے گھروں میں پڑھی ہے اس میں کتنے راز دفن ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے راز کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے پہلے نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی آپ ان سے واقف ہوں گے۔ ناسا نے حال ہی میں ایک ایسے پلینٹ کو ڈسکور کیا جو 2 سٹارز کو اوربٹ کرتا ہے، یعنی یہ 2 سورج کا چکر کاٹتا ہے۔ اس پلینٹ کا نام کیپلر 16b ہے۔ ناسا نے اسے 15 ستمبر 2011 کو دریافت کیا تھا اور اسی پلینٹ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ المعارج میں موجود ہے۔ قرآن میں سورج سے ریلیٹیو یہ انفارمیشن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہے۔ پیریوڈک ٹیبل میں ہائیڈروجن کا سمبل H ہے جو عربک زبان میں ہا بنتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت جس کا نام الشمس ہے اور شمس کا میننگ سورج ہے۔ اس سورت کی کل 15 آیات ہیں۔ اس سورت کی ہر آیت لفظ ہا پر ختم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس سورت کا آرڈر 91 ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ سورج بھی کائنات بننے کے 91 ملین سال بعد بنا تھا۔ سورج اور زمین کے درمیان کا فاصلہ بھی تقریباً 91 ملین مائلز ہے جو کہ اس سورت کا نمبر ہے۔ بس یہی نہیں، سورج اور زمین کے درمیان کا ایوریج ڈسٹینس 15 کروڑ کلومیٹر ہے اور اس سورت میں ٹوٹل آیات بھی 15 ہیں۔ اور اسی طرح سورج کے کور کا ٹمپریچر بھی 15 ملین سیلسیس ہے جو کہ اس سورت کی ٹوٹل آیات جتنا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، جب ایسٹرونوٹ اسپیس میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی ویژن بلر ہو جاتی ہے اور اسپیس پر جانے کی وجہ سے کئی ایسٹرونوٹس کی آنکھیں افیکٹ ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے اس چیز کا ذکر سورۃ ہجر میں کیا ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بند کر دی گئی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا کہ انسان کی ہڈیاں موت کے بعد پتھر میں بدل سکتی ہیں اور اس پروسیس کو پیٹریفائڈ فوسل کہا جاتا ہے۔ اس چیز کا ذکر قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ فیکٹ نمبر 4، کیا آپ جانتے ہیں کہ فیمیل اسپائڈر بچے پیدا کرنے کے بعد میل اسپائڈر کو مار دیتی ہے اور پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مار دیتے ہیں، اور اسی چیز کا قرآن مجید کی سورۃ العنکبوت میں ذکر ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹ جسم کا سب سے کمپلیکس حصہ ہیں اور ہر انسان کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، اور اس چیز کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے اور ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ فیکٹ نمبر 6، 1950 میں آئنسٹائن نے جرنل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پبلش کیا اور سائنٹسٹ نے اس تھیوری سے یہ کنکلوژن نکالا کہ اسپیس کو بینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن نے یہ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر ہم اس کو دوبارہ پہلے جیسا کر دیں گے۔ فیکٹ نمبر 7، لوہے کو تو سب ہی جانتے ہوں گے، کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ دراصل اسپیس سے آیا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے لوہا ایسٹرائڈ کے ذریعے زمین پر آیا تھا۔ سائنٹسٹ نے اسے 1995 میں دریافت کیا تھا، لیکن قرآن نے اس بات کو 1400 سال پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت قوت و ہیبت اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ جب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے تو اس کو سانس لینے میں دشواری کیوں ہوتی ہے؟ لیکن قرآن نے اس کا جواب بھی 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں یہ اس دنیا کا پانی نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ پانی ایسٹرائڈ کے ذریعے زمین پر آیا ہے۔ اس کو بھی سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا ہے، لیکن قرآن نے اس کا بھی ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ہم ایک صحیح انداز میں آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، یہ روسیٹ ہے۔ اسے 17 سینچری میں جرمن سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا تھا، لیکن قرآن نے اسے بھی 1400 سال پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا۔ بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے کہ سرخ چمڑا ہو۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔